أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكاد الذين كفروا ليسلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق اللہ العظیم. سورہ القلم آیت نمبر 51 اور 52 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دے رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری مدد آپ کے شامل حال ہے. آپ صبر و استقامت کے ساتھ دین کی دعوت قریش مکہ کے سامنے پیش کرتے رہے. ہم آپ کے مددگار ہیں، اور یہ بات ہر داعی اسلام کی. ہر داعی اسلام کے پیچھے اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. کہ اللہ فرماتا ہے کہ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اپنے رب کے حکم سے صبر کرتے رہیں، مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے بے صبری کی اور ہم نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا. اگر وہ اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتا تو پھر وہ اللہ کے برگزیدہ انسانوں میں شامل نہیں ہو سکتا. اس نے تسبیح کی، فنادا فی الظلمات، اندھیروں کے اندر اللہ کو پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تو پاک ذات ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں. فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، ہم نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور اس کے غم سے نجات دی. ہم مومن انسانوں کو ایسے نجات دی. یہ کفار مکہ آپ کو ایسے دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے، آپ کو مجنون کہتے ہیں. وما هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون انسان ہے. اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. آئیے ہم بھی اس کتاب انقلاب کو، اس نصیحت کو، اس قرآن کو جو ہماری ہدایت کا سرچشمہ ہے سمجھ کر پڑھیں، اس پر عمل کریں، اس کی دعوت دیں. قرآن جو نظام دیتا ہے اس نظام کو اس سرزمین پر قائم کرنے کے لیے اور باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.